السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان والدین اپنے بچوں کی تربیت اس احساس فرض کی وجہ سے کرتے ہیں کہ نئی نسل کی تربیت کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ یہ فرض ادا کرنے والا شخص اپنے رب کے ہاں کبھی ختم نہ ہونے والا اجر انعام پاتا ہے۔ نئی نسل کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے اخلاق کردار سنوارنے کے لیے ان میں دینی تعلیمات سے لگاؤ پیدا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بچوں کی ابتدائی عمر ہی سے اچھی تربیت کی کوشش ضروری ہے، کیونکہ عام اصول یہی ہے کہ بلند و بالا پکی عمارت بنانے کے لیے سب سے پہلے بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے ہم لوگ تربیت کر سکیں اور صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق۔ کسی بھی قوم کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اپنی نئی نسل کی تربیت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ کام اور بھی زیادہ اہم ہے کہ جو قومیں مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھتی ہیں، ان کے لیے نئی نسلوں کی تربیت نسبتاً آسان ہے۔ انہیں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ مادی ضرورتوں کو پورا کرنے یا مادی آسائشوں اور تعیشات کے حصول کی جو خواہش ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ علوم و فنون سکھانے کا انتظام کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے معاون ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی نئی نسلیں ان چیزوں کے حصول میں اپنے آباء و اجداد سے آگے نکل جائیں، چاہے وہ ان کی نسبتاً دوسروں کا زیادہ شدت سے استحصال کر کے ہی آگے نکلیں، ان اقوام کے نزدیک وہ انتہائی کامیاب ہیں۔ ان کے برعکس اللہ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ دنیا محض ایک عارضی مرحلہ ہے۔ ان کا اصل کام اپنی زندگی اور اپنی ساری صلاحیتوں کو چند روزہ تعیشات کے حصول کے لیے ضائع کر دینا نہیں ہے۔ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ دنیا کی خوشحالی ان کی اصل جدوجہد کے ضمن میں خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ دنیوی زندگی کے دوران میں ان کا اصل کام سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اس ساری کائنات میں اصل اختیار کس کا ہے، اس کو کس نے بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا۔ یہ سمجھنے کے بعد اس مختار مطلق کی مرضی کے مطابق اپنی دنیا کو نیکیوں، بھلائیوں، امن اور سلامتی سے معمور کر دینا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کو پھیلائے اور بری قوتوں کی کارروائیوں سے اچھائی کا دفاع کرے۔ جدوجہد میں کامیابی کا انعام اسے دنیا کی اس عارضی زندگی میں بھی ملے گی اور اس کے بعد ایک مستقل اور فانی زندگی اسی انعام سے عبارت ہوگی۔ یہ کامیابی اصل کامیابی ہے جس کے لیے موجودہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ کا ذمہ یہ ہے کہ اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنی نئی نسلوں کو بھی تیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز سکھاؤ۔ ہم لوگ نماز سکھانے سے مراد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں یاد کروا دیں اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ پر مشتمل جسمانی حرکات سکھا دیں۔ اس تربیت کی بنا پر ایک عام مسلمان ساری عمر سمجھے بغیر محض دعاؤں کے الفاظ دہراتا اور جسمانی اعمال کو ادا کرتا رہتا ہے، جب نماز سکھانے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ پہلے بچے کو اچھی طرح سمجھایا جائے کہ اس کائنات کا مالک ہمارا خالق، رازق، رحیم، کریم، محافظ، عادل، منصف، شافی، ہماری شرح سے بھی زیادہ قریب، ہماری دعائیں سننے والا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمارے اپنے غلط اعمال کے برے نتائج سے ہمیں بچانے والا، ہر دم نگرانی کرنے والا، ہماری زندگی کے لیے اس کائنات کی بے شمار چیزوں کو مسخر کرنے والا، ہم سے بے حد پیار کرنے والا ہمارا اکیلا معبود اللہ ہے۔
اس کے سامنے حاضر اور اس کے قریب ہونے اور اسی سے اپنی ضرورتیں کہنے اور مانگنے، اپنے وہم و گمان سے بھی زیادہ اس کی رحمت سے مستفید ہونے اور ہر مصیبت اور مشکل سے بچنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیا کریں۔ نماز وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے انتہائی قریب اور کائنات میں سب سے زیادہ عزت مند، محفوظ اور افضل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ اپنے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ہمارا پاک اور صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور جب رب سے مانگنا ہے تو پھر ہماری زبان کا بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے سامنے سجدے کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو بھی پاک صاف رکھنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ پیشانی پہ کوئی ایسی غلاظت لگ سکتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو میوزک سے، یہ فضول قسم کے کارٹون، جھوٹی سٹوریاں، ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھا جائے، ریئل سے، حقیقت سے جوڑا جائے بچوں کو۔ پھر اس رب کی بڑائی، اس کی کبریائی کی شہادت دینی ہوگی، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے دل، دماغ، شعور اور خیال میں صرف اسی کو بسانا ہوگا۔ پھر بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ اس کی ثنا اور حمد کا طریقہ کیا ہے، اس کے سامنے اس کی کلام کی تلاوت کر کے یہ کیسے ثابت کریں کہ ہمارے لیے سب سے اہم اس کے احکام ہیں، ہماری سب سے قیمتی متاع اس کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت کام اسی رب کے سامنے دستہ بدستہ کھڑے ہونا، اس کی عظمت کے سامنے سر جھکانا، اس کی رفعت اور بلندی کا اقرار کرتے ہوئے اپنا سر اس کے آگے زمین پر ٹکانا ہے۔ پھر یہ تعلیم دینا کہ اس دوران میں اس سے مانگنا کیسے ہے، اس سے مناجات کیسے کرنی ہے، اس کی بندگی کی لذتیں کیا ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری عبادت کس طرح اور دل کی کن کیفیات کے ساتھ کی ہے اور ہمیں سکھائی ہے۔ نماز کی تعلیم کائنات کی تمام بڑی حقیقتوں اور سچائیوں کی تعلیم ہے، کائنات کے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کی تعلیم ہے، خود کو ہمیشہ برائیوں سے محفوظ، علائشوں سے پاک، عظیم الشان روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سکھانے کا حکم حقیقت میں ہمارے پورے نصاب کی مستحکم بنیاد رکھنے کا حکم ہے، جس کے مطابق تربیت حاصل کرنا، اس کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنا حتمی اور عظیم الشان کامیابی کی ضمانت ہے۔ تھوڑا سا مدرس کو میرا ساتھ دینا ہوگا، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں گے، ان کو حقیقت سے جوڑ سکیں گے۔ بے شمار بچوں کی لائبریریاں ہیں اسکولوں میں، گھروں میں، اور لاکھوں کے حساب سے کتابوں کے اور ناولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ان کتابوں میں حقیقت نہیں ہے۔ اپنے رب سے جڑنے کے لیے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو حقیقت سکھانی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور ہر قدم پر انہیں یہ بھی ہم نے سکھانا ہوگا کہ ہر کام ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، اور ہمیں اللہ رب العزت ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کارٹونوں اور گیمز جو ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی تباہی ہیں۔ جب تک مسلمان ان چیزوں سے دور رہے ہیں تو مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ حقیقت میں دین اور اسلام میں کامیابیاں ہیں، یورپی کلچر کو اپنانے میں کوئی کامیابیاں نہیں، وہ صرف اور صرف تباہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم سارے ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ کتاب مسلمان بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات اور تصورات سے آگاہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ حافظ۔